نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خبر دی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ صرف خبر ہی نہیں دی گئی بلکہ جنتی ہونے کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پہلے خبر دی اور ان کے جنتی ہونے کو بیان کیا۔ یہ صفحہ نمبر 292 ہے۔ اس میں حضرت راشد ان سے یہ روایت ہے، قال زارا عمر بن عبدالعزیز مولایا، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ میرے آقا کو ملنے آئے۔ فلما اراد الرجوع، جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، قال علی شیع، تو مجھے میرے آقا نے کہا کہ تم کچھ قدم ان کے ساتھ چلو اور ان کو رخصت کراؤ۔ فلما برزنا، تو جب ہم اس آبادی سے نکلے تو باہر رستے پر جب آئے، اذن نحن بحیۃ سودا میتا، تو سامنے ایک سانپ پڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا اور مردہ تھا۔ فنازل عمر بن عبدالعزیز سواری سے اترے، فدفنہا، اس سانپ کو دفن کیا۔ فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ يَا خَرْقَا يَا خَرْقَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ لِهَٰذِهِ الْحَيَّةِ، وہ سانپ کی شکل میں جن تھا اور یہ وہ جنوں کی جماعت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، 7 جنوں نے، ان میں سے ایک جن یہ تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَمُوتَنَّ بِفُلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ، تم ایک ویران زمین میں فوت ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو تمہیں دفن کرنے آئے گا خیر اہل الارض، اس وقت روئے زمین پہ سب سے افضل ہوگا۔ اب یہ جو آواز آ رہی تھی جس میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا، کالا سانپ جس کو دفن کیا گیا ہے، یہ ان 7 جنوں میں سے ایک جن ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ویران جگہ پہ فوت ہوگے اور تمہیں خیر اہل الارض دفن کرنے کے لیے اس رستے سے گزرے گا۔ جب یہ الفاظ یہ راوی جن کا نام راشد ہے جو رخصت کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے سنے، فقال نشدتک اللہ ان کنت ممن یظہر الا ظہرت لی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یا وہ جو 7 راشد تھے انہوں نے کہا کہ جس کی آواز آ رہی ہے اگر اس کو ظاہر ہونے کی اجازت ہے یا یہ اس مخلوق سے ہے جو کہ انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر ہو کہ ہمارے ساتھ بات کرو۔ وہ ظاہر ہوا، قال انا من السبع الذين بايعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الوادی، میں ان 7 جنوں میں سے ہوں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وادی میں اسلام قبول کیا تھا۔ وانی سمعتہ، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، یقول لہذہ الحیہ، کہ آپ نے اس سانپ کے بارے میں، ہمارا جو ساتھی فوت ہوا ہے، فرمایا تھا لتموتن بفلاۃ من الارض، کہ تم یوں ویرانے میں فوت ہو جاؤ گے اور تمہیں دفن وہ ذات کرے گی جو اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل ذات ہوگی۔ فبکا عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے، حتی کاد ان یسقط عن راحلتہ،
اور روتے روتے یہ صورتحال ہو گئی، قریب تھا کہ سواری سے نیچے گر پڑے۔ وقال یا راشد، اب آپ نے جو ساتھ بندہ تھا اس کو پابند کیا، انشدک اللہ ان تخبر بہذا احدا حتی یوارینی التراب، کہ راشد تیرے سامنے یہ انکشاف ہو گیا ہے تو میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں تم نے یہ بات کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ یعنی وہ جو ان کے اندر اخفاء پسندی تھی اس کے لحاظ سے جس کو یہ سب کچھ مقام دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت راشد جو انہوں نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جنوں کے بارے میں، اور اس طرح ایک جن کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی کہ خیر اہل ارض تجھے دفن کرے گا، اور وہ دفن کیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس جن کو۔ اور یہ بھی یعنی ویسے عام بندہ گزر رہا ہو تو سانپ پڑا ہو تو یعنی اس کو دفن کرنے کا اہتمام یہ کوئی نہ شرعی ڈیوٹی ہے نہ کوئی ضروری ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی دیکھتے پہچان گئے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث کا ظہور ہوا اور پھر انہوں نے اس پر پابندی لگا دی، جو ان کے وصال کے بعد پھر عالم اسلام تک یہ الفاظ ان جن صحابیوں کی روایت کے مطابق آج